بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کچھ پس منظر یوں ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حجت بازی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک اعلان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے اور ان میں روح چلے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح پیدا فرمایا اپنے امر کن سے، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی میں آ گئے۔ تو قرآن میں فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ پھر بھی آپ سے حجت بازی کریں حقیقت کا علم ہونے کے باوجود، فقل تعالوا، تو ان کو مباہلے کی دعوت دیں اور کہیں کہ آؤ، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم خود بھی آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں۔ پھر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو باطل پر ہو، جو جھوٹ پر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تباہ برباد کر دے۔ تو شروع میں تو عیسائی وفد اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا اور ساتھ لے کر نکلے مباہلے کے لیے۔ جب ان کے وفد کے سردار نے دیکھا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نورانی چہرے والے ہیں، اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے مباہلہ مت کرو بلکہ صلح کرنے کی کوشش کرو اور جزیہ دے کر ان سے معاہدہ کر لو۔ بالآخر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا اور جزیہ دے کر معاہدہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی اس آیت کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اہل بیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بڑی شان ہے، اس لیے اس آیت کے ضمن میں بتا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو حاضر کر دیا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی کے گھر والوں کہ اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کر دے اور مکمل پاکیزگی عطا کر دے۔ تو اہل بیت کے اندر اولاد بھی شامل ہوتی ہے، اولاد کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس آیت کے پس منظر میں ازواج مطہرات شامل تھی اور کسی کو شبہ ہونے کا امکان تھا کہ شاید وہ سمجھے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں شامل نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کالے بالوں والی کملی اوڑھے ہوئے تھے، حضرت حسین کو بلایا
حضرت حسن کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور یہ والی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اللہ تو نے جو ہے وعدہ کیا ہوا ہے گھر والوں سے گندگی کو دور کرنے کا اور مکمل پاکیزگی عطا کرنے کا، تو یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ مفہوم یہی ہوا کہ ان کو بھی اس حکم کے اندر میرے وجہ سے شامل کر۔ اب یہاں پر کہ ان کو پاک کر دے اور گندگی کو دور کر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ایسی پاکیزگی عطا ہو جائے کہ گناہ کے کام اور غلط عقیدے اور غلط نظریات خود بخود ان سے دور رہیں۔ اس پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم ہو جائیں، معصوم نہیں، بلکہ معصوم ہونا تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس کا کام ہے اور وہ صفت ہے ان کی، لہذا ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کسی کام سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر ملنے کے لیے آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کو لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرورت اور جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا کیا، پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کھول کے دکھائی تو دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوکھ پر بٹھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادان ابنان، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور آگے دعا کی اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان ہے کہ اللہ سے محبت کی درخواست کی جا رہی ہے، اور اللہ سے ان لوگوں کی بھی محبت کی درخواست کی جا رہی جو ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ گویا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ سے میں نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مغرب کی نماز پڑھوں اور مغرب کے بعد ان سے آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کے بعد دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں مشغول رہے، جب فارغ ہو کر جانے لگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے، کہا کہ حذیفہ ہو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کی اور ایک عظیم الشان بات فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، اور یہ ایسا فرشتہ ہے اس سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور دوسری خوشخبری وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جنت کی سرداری سے نوازا گیا، اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر کوئی سردار نہیں ہوتا۔ گویا یہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سردار اور سربراہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تابعی تھے،
وہ اپنی پھپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری دیکھیں اور اہل بیت کی محبت دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، بہت محبوب تھے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا مردوں میں سے کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا کہ فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبوب تھے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما سکتی تھی، خود روایت کے اندر موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے پر لشکر بنا کر روانہ کیا۔ جب واپس آئے تو وہ سمجھے کہ میرا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہو گیا ہے، تو انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا کہ عورتوں میں سے نہیں، من الرجال، مردوں میں سے آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا ابوہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو اپنا اور اپنے ابا کا نام لے سکتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اپنے نام کے بجائے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام پیش کیا۔ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں کو بلواتے تھے اور کہتے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں، اور ساتھ میں ان سے والہانہ انداز میں ان کو سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ تو یہ شان اہل بیت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی ہے، ان سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت والا تعلق رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔